میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوصلے اور عزم میں اللہ حفاظت کرے، اس کو بلند کرے۔ اللہ میرے مجلس کی رفقا کے ایمان کو مضبوط کرے، اور اللہ ہم کو ان باطل طاقتوں پر اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے۔ اور یہ ایسے باطل طاقتیں ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، جو ہماری تہذیب کے دشمن ہیں، جو ہماری طاقت کے دشمن ہیں، جو ہمارے روب اور دبدبے کے دشمن ہیں، وہ ان سب کو ختم کرنا ان کی نیت ہے۔ مگر انشاءاللہ تعالی ہر بار اللہ نے ان کو شکست دی ہے، اور ہر بار انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہوگی۔ ہاں ہم کو اپنا کام صحیح کرنا، ہم کام صحیح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ مگر میرے بھائی، آپ فرد کو مت دیکھیے، آپ ایک بڑے پکچر کو دیکھیے۔ فرد ختم ہو جائے گا، انفرادیت ختم ہو جائے گی، مگر اجتماعیت تو رہے گی۔ تو اپنے مدرسوں کی حفاظت کریے، اس مدرسے کی مدد کریے، جتنے مدرسے ہیں اس کی مدد کریے۔ مدرسے اسلام کا قلعہ ہیں، اس قلعے کو مضبوط رکھیے، اس قلعے کے فصیلوں کو مضبوط رکھیے۔ کیسے رکھیں گے؟ مدرسوں کی مدد کریں گے۔ یہ نہیں ارے وہ مدرسے مولانا بہت کما رہے ہیں۔ کیا کما رہے ہیں؟ کون دے رہا مدرسوں کو؟ آج کل کتنے مشکلات سے مدرسے چل رہے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو مدرسوں کی، اپنے تنظیموں کی، اپنی جماعتوں کی حفاظت کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، مسجدوں کو آباد رکھو۔ نوجوانوں، تم سے میں کہہ رہا ہوں، ہماری مسجد ہم نے کھو دی، اور وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ نوجوانوں، کیا تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی کہ جس جگہ پر ہم نے 500 سال حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، جہاں پر ہم نے بیٹھ کر قرآن کریم کا ذکر کیا، جہاں پر ہم نے بیٹھ کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے، آج وہ جگہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نوجوانوں، کیا تم کو نہیں دکھ رہا کہ ابھی ایسے 3-4 مساجد ہیں جس میں دلی کی سنیری والی مسجد بھی ہے؟ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو نوجوانوں، یہ جو طاقتیں ہیں نا، تمہارے دل سے جب اتحاد کو نکالنا چاہتے ہیں، کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ ملی غیرت کو ختم کر دیا جائے، ملی حمیت کو ختم کر دیا جائے۔ برسوں کی محنتوں کے بعد آج ہمارا ایک مقام ہم نے پیدا کیا، تو یہ آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا، اپنی ملی حمیت کو، اپنی طاقت کو برقرار رکھیے۔ نوجوانوں، مسجدوں کو آباد رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجدیں ہم سے چھین لی جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ نوجوان جو کل کا بوڑھا ہوگا، وہ اپنی نظروں کو آگے رکھ کر اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچے گا کہ کس طریقے سے مجھے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو بچانا ہے۔ اتحاد ایک طاقت ہے، اتحاد ایک نعمت ہے۔ نفاق اور انتشار موت ہے، یاد رکھو میری اس بات کو۔ یہی چند گزارشات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور میں ان علماء کرام کی موجودگی میں لب کشائی کیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں ان جید علماء کرام کی موجودگی میں، جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کا علم ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے مدرسوں کو مضبوط رکھیے، ان مدرسوں کی تائید کریے، ان مدرسوں کو اچھا کریے، اور یہ کسی کے باتوں میں مت آئیے ایسا ہو رہا نہیں۔ میرے بھائی، تحقیق کرو، تحقیق کرو، جا کر پوچھو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ کوئی بھی بول دیتا، آپ یقین کر لیتے ہر بات پہ۔ تو تحقیق کرنے کے بعد ایک رائے کو قائم کرو۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے اپنے محل کو تعمیر کیا جائے۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے ان تمام اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا جائے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ ہمارا نیا سال 1 محرم ہے۔ 1 محرم ہمارا نیا سال ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہم رہتے ہیں، کام کاج کرنا ہے، تو 31 دسمبر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ناچ رہے، باجا بجا رہے،
ارے دیوانے کبھی اتنی خوشی کا اظہار اپنے ضعیف ماں باپ کے سامنے بھی جا کے کرو، جا کے اپنے اپنی اماں کے پیر پکڑ لے، اماں آج تیری گود میں اٹھاتا ہوں میں، نہیں دوست کو اٹھائیں گے آج 12 بجے، ارے اماں کے پیر پڑھ لے، باپ کے پیر پڑھ لے، اپنے بیوی کا حق ادا کر دے، مگر نہیں، ہیرو بننا ہے، کول، قبر میں گئے تو پورا کول وول نکل جاتا، اور حشر کے میدان میں پھر کیا ہوگا سوچ لو۔ یاد رکھو اس دنیا میں آئے تو جائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ تمام بادشاہوں کے محل آج ویران پڑے ہوئے، 300 سال 100 سال ان کے خاندان پاندان کی حکومت رہی، آج وہاں پر کتا نے پٹکتا مارا۔ تو یاد رکھیے اصل چیز کیا ہے، دین ہے، جو مفتی خلیل احمد صاحب نے کہا، اصل چیز علم ہے، اس کو حاصل کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔